یعنی مدد کا نمائندہ. ہاں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلا باب الحوائج کتنا اقتدار ہے اس کا، کیا ہے یہ، کیا دے سکتا ہے، کیا نہیں. ہمارے دنیا میں تو یہ ہے نا، مجھ سے کہا گیا میرا یہ کام کر دو، مجھ سے نہیں ہو سکا، شاہ جی سے کہا جی آپ کر دیں، ان سے نہیں ہو سکا کسی اور سے کہا کر دیں. ٹھیک میں سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس خانوادے میں ایسا نہیں ہے. یعنی جناب مسلم کو چھوڑ کے امیر کائنات کے پاس جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلم کی جھولی خالی ہو گئی، نہیں، اقتدار اتنا ہے کہ ہماری فکر کی رسائی سے بھی بالا. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں باب الحوائج مشیت سے نہیں ٹکرانا چاہتا، چاہے تو ٹکرا سکتا ہے، ٹکرانا نہیں چاہتا تو وہ پھر نہیں دیتا، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹکرا جائے گا. اور ہاں، اور یہ سفر یعنی ایسا ہی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو حجم بڑھتا ہے طاقت بڑھتی ہے، لیکن خدا کی حجتوں کے ہاں ایسا نہیں. وہاں روحانیت کا سلسلہ یہ ہے، مقدار میں گھٹتے جانا، اقتدار میں بڑھتے جانا. ہاں، مقدار میں کم ہوتے جانا، اقتدار میں بڑھتے جانا، وسعت میں گھٹتے جانا، قدرت میں بڑھتے جانا. ہاں، اور یہی کائنات میں قانون جوہری ہے. ہاں، میں آپ کو اس جوہر کی بحث میں نہیں الجھانا چاہ رہا. مسلم کو دیکھنا ہے ہم نے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کوفے میں شہید ہو گیا، لیکن آج میں یہ غلط فہمی دور کر دوں، ہر عالم بھی شاید اس بات کو نہیں جانتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین جان جائیں. مسلم اور ہانی دونوں شہدائے کربلا میں شامل ہیں. نہیں، ٹھہرے. آؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کتاب، مقتل کی کوئی کتاب، سیرت کی وہ کتاب کی جس میں واقعہ کربلا ہو، یعنی ہر وہ کتاب جس میں یوم عاشور کا ذکر ہے، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. تو امام حسین نے آخری وقت میں استغاثے میں جب کچھ شہیدوں کے نام لیے ہیں تو پتہ ہے پہلے کہا کیا ہے؟ یا مسلم ابن عقیل و یا ہونی ابن عروہ و یا زہیر و یا حبیب، یعنی کربلا میں سو جانے والوں کے نام بعد میں لیے. ہاں، مسلم کا نام پہلے لیا، پھر ہانی کا نام لیا، پھر کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام. وجہ ہاں، میرے پاس ایک قافلہ ہے حقائق کا، لیکن ان میں سے ایک عبارت آپ کو سنا رہا ہوں. ایک عالم ربانی نے، انہوں نے کہا تم نے دیکھا فبدا بالنداء یا مسلم ابن عقیل یا ہانی ابن عروہ. کیوں کہ حسین نے ابتدا کی مسلم کے نام سے، ہانی ابن عروہ کے نام سے. وجہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ کشفن لیل کرامت حوزین الشہیدین و نصن علی انہما داخلان وَإِنِ اسْتُحِ الشُّهَدَاءُ بَعِيدًا مِنَ الطَّفِّ وَلَكِنَّهُمْ دَاخِلَانِ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَهُمْ. أَلَا تَرَى
أن ميسم التمار أيضا قتله ابن زياد بقدوم الحسين عليه السلام في العراق بعشرة أيام ولم يذكر الحسين عليه السلام اسمه. فرماتے مسلم اور ہانی کا نام لے کے ایک تو حسین ان کے مقام کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ دونوں شہید ہیں کیا. نہیں میں پھر یہی آؤں گا. بالکل ایسے ہی ہے. سرکار رضا خود فرما رہے ہیں کہ جب مجھے جب مامون نے سرکار کو بلوایا، ہاں لمبی تقریر ہے وہ ساری چھوڑ دی، میں نے یہ کیا، چلنے سے پہلے یہ کیا. اس وقت تمہارے نویں امام صغیر تھے، بہت کم سن تھے، یعنی شیر خوار تھے. فرماتے پھر کیا کیا میں نے؟ اخذت ابا جعفر وادخلته المسجد ووضعت بلا تشبیہ یده علی حافۃ القبر والصقته به واستحفظته رسول اللہ. میں نے ابو جعفر کنیت ہے سرکار کی، امام محمد تقی علیہ السلام کی، فرمایا میں نے ابو جعفر کو گہوارے سے اٹھایا، مسجد رسول میں آیا، قبر رسول پر پہنچا، وضعت یدہ علی حافۃ القبر، میں نے اس کا معصوم ہاتھ پکڑ کے قبر کے کنارے پہ رکھا، وَأَلْصَقْتُهُ، پھر اس سارے کو چسپاں کر دیا، چمٹا دیا قبر رسول سے، وَاسْتَحْفَظْتُهُ رسول اللہ، اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے آپ کی حفاظت میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ اب یہاں دو باتیں ہیں دوستو سوچنے والی. امام رضا کون ہیں؟ حجت کونین ہیں، کائنات کے محافظ، جس کو اٹھا کے قبر پہ گئے وہ کون ہے؟ خود حجت. الامام و امام ولو کان فی بطن امہ، ماں کے درج عصمت میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے، یعنی گہوارے میں لیٹا ہوا بھی کائنات کی بقا کا ضامن ہے وہ. پھر وجہ کیا ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو لے جا کے یہ ہم جیسے بے علموں کو بتانا تھا کہ قبر سے مدد مانگنا بدعت ہوتی تو میں امام کو قبر رسول جیتا رہو. یعنی رسول تو رسول کی قبر سے، یعنی اس کی قبر کی مٹی اتنی مشکل کشا ہے کہ حجت خدا کی حفاظت کر سکتی ہے. تو جو حجت خدا کی حفاظت کر سکتی ہے ہم کون ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ پھر حجت خود کس کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو بے نہیں یہی مصلحت تھی امام حسین کے استغاثے میں، یا مسلم ربنا عقیل، یعنی تاکہ زمانہ سمجھ لے بظاہر مارے گئے، اگر مدد سے قاصر ہوتے حسین امام ہو کے مدد مانگتا. ایک تو اظہار للکرامت، حوضین شہیدین، ان دونوں شہیدوں کی کرامت کا اظہار مقصود تھا، بتانا تھا زمانے والوں کو کہ یہ کیا ہیں. دوسرے نصن علی انہم ان استشہدا بعیدا عن الطف لیکنہما داخلان فی زمرۃ الشہداء الذین استشہدوا معہ. یہ بتانا تھا حسین نے کہ بظاہر کربلا سے دور مارے گئے لیکن یہ شہدائے کربلا میں شامل ہیں. اور آگے جو دلیل دی ہے اس عالم ربانی نے، یقیناً اسے دعا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں سر اٹھانا، وہ کہتے ہیں الا ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان میثم التمار
ایزن قتلہ ابن زیاد قبل قدوم الحسین علیہ السلام فی العراق بعشرۃ ایام ولم یذکر الحسین اسمہ. وہ کہتے ہیں حالانکہ میثم تمار کتنا بڑا مقتدر صحابی ہے، حسین کے بابا کی ولا پہ مارا گیا اور حسین کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے مارا گیا. مسلم 22 دن پہلے، یہ 10 دن پہلے. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُسَيْنَ اسْمَهُ، لیکن حسین نے استغاثے کے وقت اس کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کا منصب مشکل کشا ہی نہ تھا. اور فرمایا آپ لوگوں یہ نہیں. ہاں، اور 9 کا مطلب 9 ہوتا ہے، خود بھی سمجھ لیجئے اور باقیوں کو بھی بتا دیجئے گا کل. ہاں، مطلب یہ ہے کہ آپ 9 سے 5 منٹ پہلے جمع ہوں گے تو پہلے جملے سے میں اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا کروں گا. ہاں جی، چونکہ میثم تمار حالانکہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے شہید، اور مارا بھی صرف 10 دن پہلے گیا. جناب مسلم 9 ذی الحج کو اور امام حسین پہنچے 2 محرم کو کربلا، تو صرف 10 دن پہلے. لیکن لم یذکر الحسین اسمہ، لیکن حسین نے نام نہیں لیا میثم کا کیونکہ مشکل کشا نہیں تھا جو باب الحوائج تھا، اس کا نام لیا. اور یقین مانیے یعنی کچھ بھی نہ ہوتے اگر معاذ اللہ